حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کا کالا ہے، قریب کا بھی نہیں بڑے دور کا ہے، حبشہ کا ہے، نسل دیکھی جائے تو آزاد نہیں غلام ہے۔ جب قرآن کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال قربان کرتی ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو قحافہ اپنے بیٹے سیدنا صدیق اکبر کو فرماتے ہیں، اور میرے بیٹے تو غلاموں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، حالانکہ تو اپنا مال ایسے لوگوں پہ خرچ کر کہ کل جو تیرے دستے بازو بنے، تیرا ساتھ دیں، تو غلاموں پہ مال خرچ کر کے ضائع کر رہا ہے۔ اس وقت سیدنا ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے بیٹے آپ یہ مال ویسے خرچ کر رہے ہیں آزاد لوگوں پہ، بڑے طاقتور لوگوں پہ خرچ کر کہ کل جو تیرا ساتھ دے، تیرے مشکل میں تیرے کام آئے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، او ابو جان تیری خواہش تو یہ ہے کہ دنیا میں میرے دستے بازو بنے، حالانکہ میری چاہت تو یہ ہے کہ آخرت میں مجھے میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کے اپنا مال خرچ کرتے آ رہے ہیں، وَإِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سیدنا صدیق اکبر کی چاہت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب میں صدیق کو بھی راضی کروں گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ آمنہ کے رات معراج کے رات عرش مولا کے بلندیوں پہ پہنچ گئے، جنت میں داخل ہوئے، دیکھا کہ پاؤں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ آمنہ کی رات پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی داخل بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں آمنہ کے لال آپ سے پہلے جنت میں کوئی داخل تو نہیں ہوا، لیکن آپ کا بلال، آپ کا غلام چلتا فرش پہ ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ عرش مولا کی بلندیوں پہ آ رہی ہے۔ آمنہ کے لال واپس آ گئے، فرمایا بلال کیا کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ کیا آزاد جنت میں گیا، موجود تو فرش پہ ہے، لیکن تیرے پاؤں کی آہٹ میں نے عرش اللہ کے بلندیوں پہ سنی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آمنہ کے لال میرا اپنا کوئی کمال نہیں، اپنے کوئی عظمت نہیں، نسل میں دیکھیں تو غلام ہوں، رنگ کو دیکھیں تو کالا ہوں، غلام ہوں، لیکن جب آپ کی خدمت میں آ گیا، آپ نے جو دستور دیا، آپ نے جو ہمیں قرآن سکھایا، جو ہمیں قرآن کی تعلیم دی، میں بلال اس پر عمل کرتا رہا، رب نے یہ مرتبہ یہ مقام منزلت دے دی۔ اور یہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، اور جب وضو کے بعد آ جاتا ہوں تو 2 رکعت شکرانے کے طور پہ 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 2 عمل جب سے آپ نے بتائے ہیں، میں بلال ان دونوں پہ عمل کرتا